برادران ملت اسلامیہ، ہمارے مدارس کے خاص طور پر مدرسہ منظر اسلام مرکز اہل سنت درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کو انگریزی حکومت سے آزادی حاصل کیے ہوئے پورے 76 سال ہو گئے۔ اس وقت ہمارا پورا ملک یا ملک سے باہر دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی بھارتیہ سمودائے اور ہندوستانی شہری رہتے ہیں، وہ ملک کی آزادی کا 77واں جشن منا رہے ہیں۔ اس وقت پورے ملک اور دنیا کے ہر اس خطے میں کہ جہاں ہندوستانی رہتے ہیں، آزادی کی جنگ لڑنے والے مجاہدین جنگ آزادی کے کارناموں کو اور دیش اور ملک کے لیے ان کی طرف سے دی گئی قربانیوں کو یاد بھی کر رہے ہیں اور خراج بھی پیش کر رہے ہیں۔ ہم بریلی شریف کی سرزمین پر رہ کر اپنے ملک کی آزادی کا جشن بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ اس وقت منا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جب مغلیہ دور حکومت کا دورہ تھا، اس وقت انگریزوں کی بری نگاہ اس ملک پر پڑی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے انہوں نے آہستہ آہستہ ملک کے ہر خطے اور ہر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ لڑاؤ اور حکومت کرو کے اصول پر چلتے ہوئے انہوں نے پورے ملک میں جہاں جہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، چھوٹے چھوٹے راجیہ تھے، چھوٹے چھوٹے راجا اور مہاراجا تھے، ان کو آپس میں لڑوایا۔ کبھی ایک کا ساتھ دیا تو کبھی دوسرے کا ساتھ دیا۔ اس طرح وہ بڑھتے چلے گئے اور ملک کا کافی حصہ ان کے قبضے میں چلا گیا۔ مغلیہ حکومت اپنے ہی لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے یکبارگی پورے ملک پر، پورے دیش پر قبضہ کرنے کے لیے 1857 میں دہلی کی سرزمین پر حملہ کر دیا۔ ہندوستانیوں نے، اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے اور دیگر سمودائے کے لوگ بھی تھے، سب نے مل کر دہلی کو بچانے کی کوشش کی اور بہت خون خرابہ ہوا۔ دہلی کی کوئی گلی، کوئی نالی ایسی نہیں تھی جہاں پر سوتنترتا سنگرام کے ان ہیروں کے خون نہ بہہ رہے ہوں۔ بہرحال 1857 میں پورے دیش پر ان کا مکمل سمپور قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی حکومت کا دور شروع ہوا۔ انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ہر طرف ظلم و ستم، لیکن یہ ہندوستانیوں کی محبت تھی، ہندوستانیوں کا یہ اتحاد تھا، ہندوستانیوں کی ایک جٹتا تھی کہ ان لوگوں نے مل جل کر کے انگریزوں کو بھگانے کے لیے سوتنترتا سنگرام چلایا۔ اور حقیقت میں بتا دوں آپ کو پیارے بچوں، جس طرح آج ملک کا حال ہے، ملک میں جو نفرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، اگر نفرت کا یہ ماحول اس سمے ہوتا اور آپسی سوہارد اس سمے نہ ہوتا
تو پھر آج ہم اس آزاد دیش میں سانس نہیں لے رہے ہوتے اور آزادی کا اس وقت ہم جشن نہیں منا رہے ہوتے۔ اس سے ہمیں پریرنا لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کی ترقی، اس ملک کو آگے لے جانے کا جو منصوبہ ہے اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس ملک کے ہر سمودائے کے درمیان آپسی سوہارد استھاپت نہ ہو۔ حضرات، آپسی سوہارد اس ملک کی روح ہے، اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہ ملک کبھی بھی زیادہ دنوں تک نفرت اور نفرت کے شکنجے میں نہیں رہ پایا۔ یہ نفرتوں کا ماحول ایک دن ضرور ختم ہوگا، اس کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ سارے سمودائے اور ہندوستان کے رہنے والے سارے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اکیلے میں، کہ اگر اسی طرح ہمارے درمیان نفرتیں ہوتی، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اگر ہوتے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہ کرنے والا ہمارا اگر مزاج ہوتا، تو کیا ہم انگریزوں کو بھگا پاتے؟ کیا ہم انگریزوں کو اس ملک سے بھگا پانے میں کامیاب ہو پاتے؟ ہرگز نہیں۔ آج ہم تاریخ کے اس اہم باب کو فراموش نہیں کر سکتے کہ اس ملک کی آزادی میں سبھی نے مل جل کر کے حصہ لیا۔ یہ ان کی قربانیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دیش کی تئیں ان کا پریم کس قدر تھا اور کس طرح یہ دیش سے پریم کرتے تھے، دیش کے لیے قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تتپر تیار رہتے تھے۔ آپ کو اس سمے آپسی سوہارد کی سخت ضرورت ہے۔ ملک کی آزادی کے جشن میں ہمیں سب کو مل جل کر کے یہ جتن کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہ ہمیں عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آپسی سوہارد استھاپت کریں گے۔ ہم نفرتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ جو نفرتی گروہ ہمارے درمیان، ہندوستانیوں کے درمیان نفرت کی خلیج پیدا کر رہے ہیں، ان کے منصوبوں کو اپنے پیار اور محبت سے، اپنے دیش پریم سے ہم اس کو ختم کرنے کی ہر طرح کوشش کریں گے۔ یہی صحیح معنوں میں ہندوستان کی آزادی کا جشن ہوگا۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں ملک کے شہریوں کے درمیان سے نفرت کو ختم کرنا ہے اور ملک کو آگے بڑھانا ہے، دیش پریم کے جذبے کو پروان چڑھانا ہے، اگر ہم نے یہ عزم کر لیا، یہ ارادہ کر لیا اور یہ ہم نے طے کر لیا، تو یہی صحیح معنوں میں ہندوستان کی آزادی کا جشن ہوگا۔ اس وقت میں اپنے نوجوانوں سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ سوشل میڈیا ایک بہت خطرناک پلیٹ فارم اس وقت بن چکا ہے۔ نفرت پھیلانے میں اور بھرم پھیلانے میں اور وائلنس کرانے میں، فساد کرانے میں اس کا ایک اہم کردار ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا کے اس غلط استعمال کو روکنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ سوشل میڈیا کی بھرم پھیلانے والی، شک پیدا کرنے والی پوسٹوں کو آگے نہ بڑھائیں اور خیال کریں کہ یہ سوشل میڈیا ہمارے ملک کے لیے، ہمارے سماج کے لیے کتنا ہانیکارک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا سے جڑ کر کے کسی ایسے سموہ میں شامل نہ ہو جائیں کہ جو ہمارے دیش کے لیے ہانیکارک ہو، ہمارے لیے خطرناک ہو، ہمارے سماج کے لیے خطرناک ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔